اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين ثم آمين بجاه سيد المرسلين صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاة والسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رحمت للعالمین یا شفیع المذنبین یا خاتم النبیین یا سید المرسلین یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا نور اللہ یا رسول اللہ. نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی. اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے رب العالمین ہم سب کو، ہمارے بال بچوں کو، ہماری نسلوں کو اور تمام مسلمانوں کو روشن منور فرمائے. رب العالمین ہمیں زوال نعمت سے محفوظ فرمائے. ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف نور ہی نور عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں وقت کی قدر نصیب فرمائے. کم سونا، کم بولنا، کم کھانا، کم پینا کافی فرمائے. جو اللہ نے ہمارے نصیب میں روزی رکھی ہے اس پر ہمیں قناعت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 سے درس کا آغاز ہے، اور یہ سورہ بنی اسرائیل کا چھٹا رکوع ہے اور 15ویں پارے کا بھی چھٹا رکوع ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي، ارے محبوب آپ میرے بندوں سے فرمائیے یقول التی ہی احسن، وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو. یہاں پر لفظ ہے احسن، جو زیادہ اچھی ہو. اس کی آسان تشریح یہ ہو سکتی ہے کہ کسی بھی ایک بات کو بیان کرنے کے کئی الفاظ ہو سکتے ہیں. ایک مضمون کو بیان کرنے کے کئی الفاظ ہو سکتے ہیں. اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے جو سب سے اچھے الفاظ ہیں وہ استعمال کیے جائیں. اسی طرح جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو انداز بھی بہت زیادہ انحصار کرتا ہے. تو گفتگو میں انداز بھی بہت اچھا ہو اور گفتگو کے لیے ماحول بھی اچھا ہو. مثال کے طور پر ہمیں کسی کی اصلاح کرنی ہے تو ہم تنہائی میں اس سے ملتے ہیں اور بڑے پیار محبت سے اسے کہتے ہیں کہ چونکہ مجھے آپ سے محبت ہے اور میں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ آپ کے لیے پسند کرتا ہوں، لہذا آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ یوں کرنا جو ہے یہ کام جو ہے شریعت کے خلاف ہے. تو ایک تو ماحول، پھر انداز، پھر تمہید باندھنا اور پھر الفاظ جو ہے یہ بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سامنے والے پر اثرات اچھے ہوتے ہیں. یا احسن کو ہم اس طرح سمجھیں کہ مثال کے طور پر ہم بیٹھے ہیں کمرے میں اور ایک چھوٹا بچہ آ کر کمرے میں بیٹھ جاتا ہے اور ہم کسی کام میں ہیں
تو وہ چھوٹا بچہ چاہے ہمارا بچہ ہو یا پڑوس کا ہو یا دوست کا ہو، اسے ہمیں یہ کہنا ہے کہ میں مصروف ہوں، آپ باہر تشریف لے جائیں۔ تو دیکھیں اگر کوئی کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تو بھی مطلب تو وہی ہوتا ہے، نکل جاؤ ادھر سے، شور مچایا ہوا ہے، تو مفہوم تو یہی ہوگا۔ لیکن اس میں اگر وہ اچھے الفاظ کا چناؤ کرے تو بات بھی وہ ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی ہم جب قرآن پاک کے اسلوب پر عمل کریں گے تو اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ مثال کے طور پر وہ اس بچے کو اپنے قریب بلائے اور اسے پیار کرے اور کہے بیٹا آپ تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائیں، ابھی دیکھیں میں مصروف ہوں، تو یہ انداز جو ہے یہ، اور اس سے بھی اچھا انداز اپنایا جا سکتا ہے۔ اگر آج ہم قرآن پاک کے اس انداز کو سمجھ جائیں اور آج یہ ہم عزم کریں کہ مجھے اپنے ماں باپ کے سامنے، اپنے بیوی بچوں کے سامنے، یا عورت ہے تو وہ سوچے میں اپنے شوہر کے سامنے، اپنے ساس سسر کے سامنے، دیگر رشتہ داروں کے سامنے جب بھی ہم بات کریں گے تو جو بات کرنی ہوگی اس میں ہم کوشش کریں گے کہ اچھے سے اچھے انداز میں اس بات کو پیش کیا جائے، تو انشاءاللہ قرآن پاک پر عمل کرنے کی برکت سے دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہاں پر مفسر صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے اس کی شرح میں کیا فرمایا؟ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي ہی احسن، اور میرے بندوں سے فرماؤ وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو۔ اس کی تفسیر میں فرمایا وہ بات نرم ہونی چاہیے، انداز بہت زیادہ نرم ہو۔ نمبر 2، پاکیزہ ہو، انداز بڑا پاکیزہ ہو، بیہودہ انداز نہ ہو۔ نمبر 3، ادب کی بات ہو، تہذیب کی بات ہو۔ نمبر 4، ارشاد اور ہدایت کی بات ہو۔ ہمارے ذہنوں میں شیطان یہ بات ذہن میں ڈال دیتا ہے، بات تو بظاہر صحیح ہے کہ ہمیں حق کہنا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، بات تو حق کی کرنی ہے، لیکن ہم حق بات اس انداز میں کہتے ہیں کہ جو انداز صحیح نہیں ہوتا۔ پھر ہمیں کوئی سمجھائے تو ہم کہتے ہیں میں نے تو سچی بات کی ہے، کڑوی لگے تو 2 روٹی زیادہ کھائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ سب کے سامنے کسی کی اصلاح نہ کریں، تنہائی میں کریں، نرمی کے ساتھ کریں، پاکیزہ انداز میں کریں، سمجھا کر کریں، پیار محبت کے ساتھ بات کریں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کا حکم ہے، اس کے حبیب کا حکم ہے، پھر آپ حق بات کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر حق بات کا انداز غلط ہوگا تو یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اللہ تعالی ہمارے انداز کو بھی درست فرمائے اور ہمیں ہمیشہ سچی اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمائے کفار اگر بیہودگی کریں تو ان کا جواب انہی کے انداز میں نہ دیا جائے، یعنی اگر سامنے سے کوئی گالی دے تو ہم اس کے جواب میں گالی تو نہیں دے سکتے۔ شان نزول مشرکین مسلمانوں کے ساتھ بد کلامیاں کرتے اور انہیں ایذا دیتے تھے، انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ وہ کفار کی جاہلانہ باتوں کا ویسا ہی جواب نہ دیں، صبر کریں اور کہیں یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ یہ حکم قتال و جہاد کے حکم سے پہلے تھا، بعد کو منسوخ ہو گیا، یعنی مطلب یہ کہ ہم گالی کے جواب میں گالی تو نہیں دے سکتے، لیکن جو دشمنان اسلام ہیں ان پر ہمیں سختی کرنی ہے۔ تو جو نرمی کا حکم تھا وہ جہاد سے پہلے تھا، جہاد کے حکم کے بعد اب یہ ہے
کہ پہلے ہم سمجھائیں گے، نہیں سمجھیں گے تو ان پر سختی بھی کریں گے اور ان سے جہاد بھی کریں گے۔ ارشاد فرمایا گیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی کافروں سے جہاد کریں اور منافقوں سے جہاد کریں، واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کریں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک کافر نے ان کی شان میں بیہودہ کلمہ زبان سے نکالا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں صبر کرنے اور معاف فرمانے کا حکم دیا۔ آگے ارشاد فرمایا ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے، لہذا بات کرنے میں احتیاط کریں، فساد کی راہ نہ دیں۔ دیکھیں شیطان پاؤں گھسیٹ کر گناہوں کی طرف نہیں لے جا سکتا، شیطان موقع کی طاق میں ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر آدھا گھنٹہ ہم گفتگو کریں اور آدھے گھنٹے میں اگر ہم نے 50 جملے کہے ہیں، 50 کے 50 جملے صحیح ہوں، ایک لفظ بولنے میں غلطی ہو جائے تو سامنے والا آدھے گھنٹے کے لیکچر کو بھول جاتا ہے، وہ اسی ایک لفظ کو پکڑ کر غصے میں آ جاتا ہے۔ تو شیطان موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، تو ہمیں یہ حکم دیا گیا موقع نہ دیں، بلکہ بہت اچھی بات کریں کہ کسی لحاظ سے شیطان موقع نہ تلاش کر سکے اور ہمارے درمیان نفرتوں کو پیدا نہ کر سکے۔ دوسری بات، اگر کوئی ہم پر ظلم کرتا ہے تو وہ ہم پر ظلم نہیں کرتا بلکہ خود اپنی جان کا نقصان کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی سبحانک انی ظلمت نفسی، ہمیں فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، پاکی ہے تجھے اے میرے رب، انی ظلمت نفسی، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، فاغفر لی، تو مجھے بخش دے، انہ لا یغفر الذنوب الا انت، بے شک تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں۔ انی ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تو اللہ کے حقوق میں کوتاہی ہو، بندوں کے حقوق میں کوتاہی ہو، کسی کے پیسے کوئی دبا لے، کسی پر ظلم کرے، در حقیقت وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ تو اگر کوئی ہم پہ ظلم کرے، ہم اپنا نقصان کرے، تو اس میں ہمارا نقصان نہیں ہے، اس کا نقصان ہے، کیونکہ جو صبر کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے دنیا اور آخرت میں اجر عطا فرماتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک بھائی مجھے کہنے لگے فلاں شخص ہے، اس نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، میں زندگی بھر اسے معاف نہیں کروں گا، کیا مجھ پر معاف کرنا ضروری ہے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھیں، اگر کسی نے آپ پہ ظلم کیا ہے اور آپ اسے معاف نہ کریں تو گناہ تو نہیں ہے، لیکن معاف کرنے والے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں میرا رب مجھے معاف کر دے، تو اسے چاہیے لوگوں کو معاف کر دے۔ کہنے لگے وہ باتیں صحیح ہیں، لیکن بہت مجھے تکلیف پہنچائی ہے، بہت میرا دل جلایا ہے، بہت مجھے تنگ کیا ہے، مجھ پر جھوٹے الزامات لگائے ہیں، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ بتائیے کیا آپ کو چین ہے؟ کہنے لگا نہیں ہے، دن رات میرا دل جلتا رہتا ہے، اور جو اس نے ظلم کیا ہے وہ ظلم یاد آتا ہے، نہ رات کو نیند آتی ہے، نہ دن کو چین ہے، نہ رات کو چین ہے، میں بہت پریشان رہتا ہوں، بہت غصہ آتا ہے، اور بس میرا دل چاہتا ہے میں اس سے انتقام لوں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھیں، اگر معاف کریں گے تو آپ کی مرضی ہے، لیکن یاد رکھیے گا معاف کرنے سے آپ کو خود فائدہ پہنچے گا۔ جب آپ اپنے دماغ سے یہ بات نکال دیں گے اور آپ کہیں گے یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے اسے معاف کیا،
تو پھر آپ سکون سے سو سکیں گے. اور جب تک آپ اپنے دماغ سے یہ بات نہیں نکالیں گے بے چین رہیں گے، نہ رات کو نیند آئے گی نہ دن کو نیند آئے گی، پریشان پریشان رہیں گے. آپ جب دل سے نکال دیں گے اور کہیں گے یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے معاف کیا، اب اگر آپ کو کوئی پریشانی بھی ہوگی تو آپ کہیں گے میں تو معاف کر چکا ہوں. لیکن جب تک آپ معاف نہیں کریں گے اور انتقام کی آگ میں جلتے رہیں گے تو آپ کو چین نہیں آئے گا. اس نے کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے، میں اتنا جلتا ہوں کہ میرا چہرہ چینج ہو گیا ہے، یعنی چہرے پر بھی جلن کے اور غصے کے آثار اب آنے لگے ہیں، اتنا میں جلتا ہوں. پھر مجھے کہنے لگے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا. پھر کہتے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میں 2 سال سے جل رہا تھا، آج مجھے سکون ملا ہے. تو بندہ جب ان چیزوں کو اپنے ذہنوں سے نکال لیتا، جو ہوا اللہ اسے معاف فرمائے، اللہ ہمیں بھی معاف فرمائے. صحابی رسول نے عرض کی نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی راہ میں بہت مال تو خرچ نہیں کر سکتا، لیکن میں نے یہ نیت کی ہے کہ جس نے مجھ پر ظلم کیا جو آئندہ کرے گا میں نے سب کو معاف کیا. تو حضور نے فرمایا جو بندہ ہو کر بندے کو معاف کرتا ہے رب اسے معاف فرما دیتا ہے. تو معاف کرنے میں ہمارا اپنا بھلا ہے، سکون ہے، چین ہے. اور پھر انتقام کی آگ بڑی خطرناک ہوتی ہے. پھر انتقام جب انتقام کی آگ ہوتی ہے تو اس انتقام کی آگ میں پھر غیبت بھی ہوتی ہے، چغلی بھی ہوتی ہے، پھر انسان حسد بھی کرتا ہے. دیکھیں جس سے ہمارے دل میں انتقام کی آگ ہو اس کے گھر کو آگ لگ جائے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اس کا کاروبار تباہ ہو جائے تو خوشی ہوگی، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. کیونکہ جو مسلمان کے نقصان پر خوش ہوگا تو مرنے سے پہلے وہ اس نقصان میں ضرور مبتلا ہوگا. تو بڑا خطرناک معاملہ ہے. تو یہ سارے مسائل ہیں. اس کا آسان حل یہ ہے کہ بندہ سوچے اے مالک اس نے 2-4 غلطیاں کی، مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے، میرا بس چلے تو اسے جان سے مار دوں، میرا بس چلے تو میں انتقام لے لوں. مگر اے مالک تو کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے کہ میں نے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں گناہ کیے ہیں، مگر تو قادر ہونے کے باوجود مجھے معاف فرماتا ہے. اتنے گناہوں کے باوجود، قادر ہونے کے باوجود تو مجھے نعمتیں دے رہا ہے اور نعمتیں دے رہا ہے. اے مالک میں تیری رضا کے لیے بندہ ہو کر بندے کو معاف کرتا ہوں، تو رب ہو کر مجھے معاف کر دے. اتنا سکون ہے، اتنا چین ہے. مختصر زندگی ہے، ان چیزوں کو ذہن میں پال کر کیا بیکار زندگی گزارنی ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے. ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے. ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے. ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے. وَإِن يَشَاءْ يُعَذِّبْكُمْ، اور اگر وہ چاہے تو تم پر عذاب کرے. اے اللہ ہم تجھ سے تیرا رحم مانگتے ہیں، اے اللہ ہم پہ رحم فرما، عذاب سے بچا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، ارے محبوب ہم نے آپ کو ان لوگوں پر وکیل بنا کر نہیں بھیجا، یعنی ان کافروں کے گناہوں کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں. آپ جب انہیں نصیحت فرما دیں وہ عمل نہیں کریں گے تو اپنا نقصان کریں گے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کوئی آسمان و زمین میں ہے. آسمان و زمین میں جتنے جاندار ہیں، جتنی چیزیں ہیں، رب سب کو خوب جانتا ہے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْدَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْدٍ،
اور بے شک ہم نے نبیوں میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی. کم و بیش تقریباً 1,24,000 انبیاء ہیں. ہر نبی سے دوسرے نبی کا درجہ بلند ہے. یوں درجات کی بلندی کے ساتھ پھر سب سے بلند درجہ حضرت نوح علیہ السلام کا، پھر ان سے بلند درجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ان سے بلند درجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور سب سے بلند درجہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا. وَآتَيْنَا داود زبورا، اور ہم نے داود کو زبور عطا کی. اس میں یہودیوں کا رد ہے. یہودی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی کتاب نہیں آ سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو تم بھی مانتے ہو کہ حضرت داؤد کو اللہ نے زبور عطا فرمائی. تو حضرت داؤد موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک عطا کیا. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِي، اے محبوب آپ فرمائیے پکارو انہیں جن کو اللہ کے سوا گمان کرتے ہو. جب کفار مکہ پر قحط سالی آئی اور 7 ایئرز 7 سال مکہ مکرمہ میں قحط سالی ہو گئی. حالانکہ مکہ مکرمہ وہ پیارا شہر ہے کہ جب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ اہل مکہ کو تو رزق عطا فرما، اس وقت سے لے کر اس وقت تک کبھی وہاں قحط سالی نہیں تھی. لیکن جب کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام پر ظلم کیا اور پھر ہجرت ہوئی، تو ہجرت کے بعد یہ ہوا کہ کفار مکہ پر قحط سالی مسلط ہو گئی. تو مکہ مکرمہ سے کافر حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ آپ تو کریم ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قحط سالی دور کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ ان سے فرمائیے کہ جنہیں تم خدا سمجھتے ہو اللہ کے مقابلے میں، جنہیں تم خدا سمجھتے ہو جو تمہارے جھوٹے خدا ہیں، جنہیں تم پوجتے ہو، ان سے کہو وہ تمہاری قحط سالی دور کریں. تو جب یہ بات ان سے کہی گئی تو وہ خود اس کے گواہ تھے کہ یہ تو پتھر کے بے جان بت ہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں. اب دیکھیں کافر پریشان ہوئے، وہ بھی جانتے ہیں کہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن دعا کے لیے کن کے دربار میں آنا ہے؟ مصطفیٰ کریم کے دربار میں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے وہ قحط سالی ان کی دور فرمائی. فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الدُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، تو وہ جنہیں تم خدا سمجھ کر پوجتے ہو وہ تم سے تکلیف دور کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، وَلَا تَحْوِيلًا، اور تکلیف کو پھیر دینے کا، تبدیل کر دینے کا وہ اختیار نہیں رکھتے. اولئک الذین یدعون، وہ مقبول بندے جنہیں کافر پوجتے ہیں، جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں، اور مشرکین مکہ جو ہیں ان میں سے بعض مشرکین وہ فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں. تو فرمایا وہ مقبول بندے جنہیں یہ کافر پوجتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ خود ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں. ایہم اقرب، کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَ،
اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یعنی فرمایا یہ مقبول بندے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، عذاب سے ڈرتے ہیں، اور تلاش کرتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں کس کو ہم وسیلہ بنائیں۔ تو سارے نبی، سارے فرشتے رب کی بارگاہ میں مصطفیٰ کریم کو اپنا وسیلہ بناتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں جو شرک نہیں کرتے، غیر اللہ کی پوجا نہیں کرتے۔ ان کافروں کا رد کیا گیا کہ تم جن مقبول بندوں کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر اور فرشتوں کو پوجتے ہو، یہ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وسیلہ سمجھتے ہیں، اور یہ خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لاتے ہیں۔ ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تمہارے رب کا عذاب ڈر کی چیز ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک چیز سمجھنا ضروری ہے کہ غیر اللہ کی پوجا کرنا یہ شرک ہے، لیکن اللہ کے مقبول بندوں کی تعظیم کرنا ضروری ہے۔ یہ دونوں چیزیں سمجھنی چاہیے۔ اللہ کے سوا کسی کی بھی یا اللہ کے مقبول بندے کی پوجا کرنا یہ شرک ہے، لیکن بے ادبی کفر ہے، بے ادبی کفر ہے، تعظیم فرض ہے۔ یہاں پر افراط و تفریط ہو گئی۔ مشرکین نے اللہ کے نیک بندوں کی پوجا کی، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کی، اور بعض لوگ اس طرح اٹھے جیسے محمد بن عبد الوہاب نجدی اٹھا، جو وہابی اور اس طرح کے لوگ اٹھے، تو وہ جب اٹھے تو انہوں نے کہا جی ہمیں لوگوں کو شرک سے بچانا ہے۔ تو شرک سے بچانے کا مطلب انہوں نے یہ لیا کہ اللہ والوں کی توہین کرنی ہے، بے ادبی کرنی ہے، گستاخی کرنی ہے۔ ان دونوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ نہ اللہ والوں کی پوجا کرنی ہے، نہ اللہ کے نیک بندوں کو خدا سمجھنا ہے، نہ الہ سمجھنا ہے، نہ معبود سمجھنا ہے، اور نہ ہی ان کی بے ادبی کرنی ہے۔ ان کی تعظیم بھی ضروری ہے، ان کی تکریم بھی ضروری ہے، اور جو اللہ نے انہیں مقام و مرتبہ دیا اس مقام و مرتبے کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ عام طور پر یہ جو بدعقیدہ لوگ ہوتے ہیں ایک ہی جملہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے بے اختیار ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب سوچیں اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے تو پورے قرآن کا انکار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے بندوں کے اختیارات بتائے۔ حضرت آصف بن برخیہ کا جب ذکر ہے سورہ نمل میں، اور وہاں پر یہ ذکر ہے کہ جو سب سے طاقتور جن تھا اس نے کہا میں سینکڑوں میل دور جو ملکہ بلقیس کا تخت ہے، جس کی لمبائی 80 گز ہے، چوڑائی 40 گز ہے، اونچائی 30 گز ہے، اور کئی جو ٹن وزنی ہے، اور سینکڑوں میل دور ہے، 7 محل کے اندر وہ اس پر تالے لگے ہوئے ہیں، پہرے دار بیٹھے ہیں، لیکن اگر مجھے اجازت دیں تو صبح جاؤں گا لینے کے لیے، شام تک لے آؤں گا۔ تو حضرت آصف بن برخیہ نے یہ کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ اب بتائیے جن کا اختیار کیا تھا، سب سے طاقتور جن کا، کہ وہ صبح کوشش کرے تو شام تک لا سکے۔ عام آدمی کا اختیار کیا ہے؟ اگر وہ لینے جائے تو یہ 7 پیروں میں سے نہیں نکال سکتا، اور اگر نکال بھی لے تو وہاں سے یہاں تک پہنچنے میں چونکہ سینکڑوں میل تھے، تو سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عادتاً اگر وہ لاتے تو کئی مہینے لگ جاتے۔ لیکن اللہ کے ولی کی قرآن نے کیا طاقت بیان کی؟ آپ نے فرمایا پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ولیوں کو اللہ نے طاقتیں دی ہیں۔ مجھے یہ کاغذ اٹھانے کی طاقت ہے،
تو یہ ذاتی نہیں ہے، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور آصف بن برقیہ پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت لا سکتے ہیں، تو یہ طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی۔ تو یہ جو بدعقیدہ ہیں، یہ اللہ کے نیک بندوں کو دی ہوئی جو طاقتیں ان کا انکار کرتے ہیں، بیعت بھی کرتے ہیں۔ تو نہ ان کا اسلام سے تعلق ہے اور نہ جو پوجا کرتے ہیں ان کا اسلام سے تعلق ہے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت اس صراط مستقیم پر ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کو نہ خدا سمجھتے ہیں، نہ الہ سمجھتے ہیں، نہ معبود سمجھتے ہیں، نہ اللہ کے نیک بندوں کی ہم پوجا کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ کے نیک بندوں کی بیعت بھی کرتے ہیں، بلکہ جو اللہ نے طاقتیں دیں ہم ان طاقتوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس طرح کی کئی آیات ہیں، حدیثیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ گمراہ لوگوں کی گمراہی سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تمہارے رب کا عذاب ڈر کی چیز ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہر بستی کو ہم قیامت کے دن سے پہلے ہلاک کر دیں گے۔ یہاں ہر بستی سے مراد ہے وہ بستی جس میں زنا عام ہے، جس میں سود عام ہے، جس میں گناہ عام ہے، تو وہ بستی ضرور ہلاک ہوگی، وہ بستی والے ضرور تباہ ہوں گے۔ او معذبوها عذابا شدیدا، یا اسے سخت عذاب دیں گے۔ یعنی دنیا میں جب آدمی گناہ کرتا ہے تو پھر اس پر تکالیف اور مصیبتوں کے ڈیرے آ جاتے ہیں۔ آپ اس کو یوں سمجھیے جیسے ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ یورپ کے اندر لوگ تو اتنے گناہ کرتے ہیں، کیسی مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، ذہن میں خیال آتا ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے، وہ بہت بدتر زندگی گزار رہے ہیں، بڑی اذیت ناک زندگی ہے۔ اسی لیے مسلمان ممالک سے زیادہ یورپ میں خودکشیاں ہیں۔ بڑے بڑے کروڑ پتی جو خودکشی کر لیتے ہیں، چین نہیں ہے۔ اس کو میں اس طرح ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ایک بندے کو دیکھتے ہیں، غریب ہے، مزدور آدمی ہے، صبح کام کے لیے نکلتا ہے، شام کو وہ ایک دہاڑی پر جاتا ہے اور کچھ پیسے کما کے آتا ہے، گزارا ہو جاتا ہے۔ اور ایک آدمی کو ہم دیکھتے ہیں وہ کروڑ پتی ہے، تو ہمارا ذہن یہ کہتا ہے کہ یہ بڑا خوش ہوگا۔ لیکن آپ کسی ایسے بندے سے پوچھیں جن کا کام ہو تعویذ دینا، جو عامل ہوں، جن کے بعد لوگ اپنی مصیبتوں کا ذکر کرتے ہوں، تو وہ کہیں گے کہ مزدور خوش ہے، کروڑ پتی پریشان ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ ایک بزرگ آئے پاکستان، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کشف عطا فرمایا، تو ان کے پاس ایک بھائی حاضر ہوئے، کروڑوں کا کاروبار ہے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ یہ جو فٹ پاتھ پہ مزدور سوتا ہے نا، وہ تم سے زیادہ سکھی ہے۔ تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا آپ نے بات صحیح کہی، اس لیے کہ میں کروڑوں کا مقروض ہوں، اس پر کوئی قرضہ نہیں ہے۔ مجھے اتنے ٹینشن ہے کہ میرا مال یہاں پھنسا ہوا ہے، یہاں پھنسا ہوا ہے، اس سے پیمنٹ لینی ہے، اس کو پیمنٹ دینی ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، آرام سے سوتا ہے اور سکون کی نیند آتی ہے۔ تو یورپ اور امریکہ کے لوگ نفسیاتی مریض ہیں۔ وہاں آپ نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جا کر دیکھیں تو وہاں ان کے پاس یعنی اپائنٹمنٹ کی جگہ ہی نہیں ہے، اتنا رش لگا ہوا ہے۔ اور آج پاکستان میں بھی جو پریشانی ہے وہ غربت کی وجہ سے نہیں ہے، وہ دولت کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، وہ دین سے دوری کی وجہ سے ہے۔ اگر کسی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اسی بات کو اپنے ذہن میں ریپیٹ کر لے کہ کسی ہمارے ایسے بھائی سے پوچھیں جن کی عمر ہو 70 سال، ان سے پوچھیں کہ آج سے 50 سال پہلے یہ بتائیے یہ جو سہولتیں آپ کے پاس ہیں پہلے تھیں؟
تو وہ کہیں گے مکان بھی کچے تھے، بارش میں پانی بھر جاتا تھا، اچار روٹی کھاتے تھے، ہمارے پاس گاڑیاں بھی نہیں ہوتی تھیں، کرائے کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، اب تو بہت کچھ ہے۔ تو ان سے پوچھیں پہلے سکون زیادہ تھا کہ اب سکون زیادہ ہے؟ تو وہ کہیں گے پہلے سکون بہت تھا، اب تو سکون ہی نہیں ہے۔ تو سکون اور چین کا تعلق مادیت سے نہیں ہے، وہ رب کی رحمت سے ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یا اللہ تعالی انہیں عذاب دے گا، تو فرمایا ہم عذاب دیں گے انہیں، عذاب شدید عذاب دیں گے۔ اور وہ شدید عذاب دنیا کے اندر یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود چین نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ کتاب میں لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کفار حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ پر ایمان لائیں گے اس شرط پر کہ آپ ہماری بات مانیں۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں جتنے پہاڑ ہیں آپ اشارہ کریں سارے پہاڑ ختم کر دیں اور مکہ مکرمہ کو زرخیز زمین بنا دیں، میدانی علاقہ بنا دیں، اور ایک پہاڑ جو کوہ صفا ہے اس کو باقی رکھیں، اسے سونے کا بنا دیں، تو ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان کافروں کو مہلت دیں تو ہم مہلت دیں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو جو یہ مانگ رہے ہیں وہ نشانی ہم دکھا دیں گے، لیکن نشانی دیکھنے کے بعد وہ انکار کریں گے تو ان پر عذاب آ جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے مالک میں چاہتا ہوں ان کافروں کو مہلت دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ نشانی ظاہر نہ کی جو وہ مانگ رہے تھے، کیونکہ قدرت کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی قوم کوئی معجزہ مانگے اور وہ دکھا دیا جائے پھر بھی ایمان نہ لائے تو وہ قوم ہلاک ہو جاتی ہے۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، اور ہم ایسی نشانیاں بھیجنے سے یوں ہی باز رہے کہ انہیں اگلوں نے جھٹلایا، کہ پہلے لوگوں نے نشانیوں کو جھٹلایا اور پھر وہ ہلاک ہو گئے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد جن کافروں نے نشانیوں کو طلب کیا تو وہ نشانیاں نہیں دی گئیں تاکہ یہ لوگ ہلاک نہ ہوں اور انہیں مہلت مل جائے، چونکہ نشانیاں دی جاتی تو یہ انکار کرتے اور ہلاک ہو جاتے۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، اور ہم نے قوم سمود کو ناقہ دیا آنکھیں کھولنے کو۔ ناقہ مانے اونٹنی۔ قوم سمود نے کہا کہ اس پہاڑ کو چیر دیں اور اس میں سے اونٹنی نکالیں زندہ، اور وہ نکلنے کے بعد بچے کو جنم دے۔ تو جیسا انہوں نے مانگا اللہ نے ویسی نشانی دکھائی۔ جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل کیا۔ فَظَلَمُوا بِهَا، تو انہوں نے اس اونٹنی پر ظلم کیا، اسے شہید کر دیا۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم ایسی نشانیاں نہیں بھیجتے مگر ڈرانے کو۔ تو ایسی نشانیاں اس لیے آتی ہیں کہ لوگ اللہ کے خوف سے ڈر جائیں، لیکن پھر بھی لوگ نہ ڈریں تو پھر عذاب آ جاتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اور یاد کرو جب ہم نے آپ سے فرمایا اِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، کہ سب لوگ تمہارے رب کے قابو میں ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے نہ دکھایا اور ہم نے نہ کیا وہ دکھاوا جو آپ کو دکھایا تھا مگر لوگوں کی آزمائش کے لیے۔ یعنی شب معراج محبوب جو آپ کو دکھایا یہ لوگوں کے لیے امتحان ہے، کون ایمان لاتا ہے اور کون انکار کرتا ہے۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور وہ درخت جس پر قرآن میں لعنت ہے،
یعنی وہ درخت جو جہنم میں اگے گا، کانٹے دار درخت، جس درخت کے ذریعے کافروں کو عذاب دیا جائے گا اور وہ کانٹے دار وہ درخت انہیں کھلایا جائے گا، وہ بھی لوگوں کے لیے امتحان ہے۔ کافر کہتے ہیں، یہ نبی ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ اتنی سخت ہے کہ پتھروں کو گلا دے گی، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ جہنم میں درخت اگیں گے، تو آگ میں درخت کیسے اگ سکتے ہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے، وہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ یہاں پر مفسر نے لکھا ہے، حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ سمندل، آخر میں لام ہے، سمندل ایک کیڑا ہے جو آگ میں پیدا ہوتا ہے، آگ میں ہی رہتا ہے، اور اس کی اون سے تولیہ بنایا جاتا ہے، یہ دنیا میں پایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان، اس آگ میں اس کیڑے کو اللہ پیدا فرماتا ہے، اور وہ کیڑا آگ میں ہی رہتا ہے، اور اس کے اون سے بعض جو جنگلوں میں رہنے والے ہیں اس کی اون سے وہ تولیے بناتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ یہاں پر تفسیر میں لکھا کہ جب وہ تولیہ بناتے ہیں اس کیڑے کی اون سے جو آگ میں پیدا ہوتا ہے، آگ میں رہتا ہے، تو اس تولیے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ میلا ہو جاتا ہے تو اسے دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو آگ میں ڈالتے ہیں تو آگ کی وجہ سے میل صاف ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ تولیہ جو ہے آگ میں جلتا نہیں ہے، بلکہ آگ میں ڈالنے سے صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں شتر مرغ، یہ پرندہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی طاقت دی کہ وہ آگ کے انگارے کھاتا ہے اور اسے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو جو رب دنیا میں ہمیں یہ دکھا رہا ہے وہ اس پر قادر ہے کہ جہنم میں درخت پیدا کر دے، تو جہنم میں درخت بھی ہوں گے، جھاڑیاں بھی ہوں گی کانٹے دار۔ آگے ارشاد فرمایا وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں، فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، تو انہیں نہیں بڑھتی مگر بڑی سرکشی۔ یعنی وہ آیات سننے کے بعد ڈرنے کے بجائے اور سرکش ہو جاتے ہیں اور بڑے ظالم بنتے ہیں، اپنا نقصان کرتے ہیں۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی آیات سن کر جھک جائیں اور عمل کی طرف آئیں۔ سرکشی یہ انسان کو تباہ کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔ خاص طور پر جو اس رکوع میں ہم نے سماعت کیا کہ لوگوں سے جو بات کرنی ہے، جو غلط بات کر رہا ہے وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، ہمیں اچھی بات کرنی ہے، ہمیں جھگڑا نہیں کرنا، ہمیں پیار سے جواب دینا ہے، ہمیں حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا، اس کا فائدہ ہمیں پہنچے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم اپنے دل کے اندر جلن رکھتے ہیں، جلن سے مراد یہ ہے کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، ساری باتوں کو یاد رکھیں گے تو ہمارا دل جلتا رہے گا، ہم پریشان ہوں گے، سکون نہیں ملے گا، پھر انتقام کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ اور انتقام جو ہے وہ لینے میں بھی نقصان ہے، کیونکہ جب ہم انتقام لیتے ہیں تو انتقام سے مزید مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے اس سے بدلہ لیا تو وہ بھی بدلہ لے گا، تو یہ ایک جنگ چھڑ جاتی ہے، پھر بندہ کسی کام کا نہیں رہتا، بس وہ اسی میں لگا رہتا ہے۔ اور اگر انتقام نہیں لے سکتا تو بھی یہ جلن اسے جلا دیتی ہے اندر سے۔ آسان حل یہ ہے کہ بندہ ان تمام باتوں کو چھوڑے اور کہے میں نے اپنے رب کے لیے سب کو معاف کر دیا، میری یہ دعا ہے کہ میرا رب مجھے معاف فرمائے،
میں تو بڑا مجرم ہوں. جب 4 باتیں کسی کی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تو میرا رب کتنا کریم ہے، اتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں گناہ کیے مگر پھر بھی وہ نعمتیں دے رہا ہے، پھر بھی وہ کرم فرما رہا ہے. تو میری تو یہ دعا ہے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے. میں لوگوں سے کیا انتقام لینا، کیا لوگوں کی باتیں دماغ میں رکھ کے پریشان ہونا. جس نے جو کیا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب فرمایا اور ہم نے سب کو معاف کیا. پھر وہ سکون کی نیند بھی سوئے گا اور اس کے دل کے اندر. اور پھر جو ابھی ہم نے رکوع میں سماعت کیا، جب انتقام کی آگ ہوتی ہے تو پھر غیبت کرنے کا دل ہوتا ہے، چغلی کرنے کا، برائی کرنے کا، اسے نقصان پہنچانے کا. اگر اسے نقصان پہنچے تو بندہ خوش ہوتا ہے، دیکھا بہت اچھا ہوا. ہم نے یہ سنا کہ اگر اس کے مکان کو آگ لگ جائے، اس کی دکان جل جائے تو انتقام کی آگ میں جو جلنے والا ہے وہ خوش ہوتا ہے. اور مسلمان کے نقصان پر خوش ہونا بڑا خطرناک ہے کہ فرمایا جو کسی مسلمان کے نقصان پر خوش ہوگا مرنے سے پہلے وہ نقصان لازمی اس کو ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمارے دلوں کو صاف فرمائے. اور جو فکر کرنی ہے قبر و آخرت کی اللہ وہ ہمیں فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر اللہ وفرجہ اللہ. سورہ بنی اسرائیل کا 7واں رکوع. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اور یاد کرو جب ہم نے فرمایا فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرو. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. سجدے کا حکم فرشتوں کو بھی تھا اور کائنات کی ہر چیز کو تھا. تو فرشتوں نے بھی سجدہ کیا، ہر چیز نے سجدہ کیا. ابلیس لعین جن تھا، جن ہے اور فرشتوں کے درمیان تھا، فرشتوں کا استاد تھا. اس نے سجدے سے انکار کر دیا. قال اسجد. ابلیس بولا. اچھا اس کا نام ابلیس اس وقت نہیں تھا، اس وقت تو اسے عابد، زاہد اور اس طرح کے ناموں سے پکارا جاتا تھا. ابلیس لعین نے لعین بننے سے پہلے 6 کروڑ برس اللہ کی عبادت کی. روایتیں مختلف ہیں، بعض روایتوں میں 10 لاکھ سال عبادت کی، بعض میں 60 لاکھ سال، اور ایک روایت یہ ہے کہ 6 کروڑ برس اللہ کی عبادت کی. زمین کے کوئی چپا اس نے ایسا نہیں چھوڑا جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا. ہر جگہ پہ سجدہ کیا، آسمان کے چپے چپے پہ سجدہ کیا. 6 کروڑ برس عبادت. علم اور عبادت کی وجہ سے یہ فرشتوں کا استاد بن گیا. تھا جن، مگر جب آدم علیہ السلام کی اس نے توہین کی تو تباہ و برباد ہو گیا. تو نبی کی توہین انسان کو برباد کر دیتی ہے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے ان مسلمانوں پر جو کہلاتے مسلمان ہیں، نہ تو ہم کوئی خاص عبادت کر سکے، نہ ہمارے پاس کوئی خاص علم ہے، لیکن جب دیکھو وہ نبی کی گستاخی کر رہے ہوتے ہیں، جب دیکھو نبی کی طاقتوں پر تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، جب دیکھو اعتراض کر رہے ہوتے ہیں. تو حیرت ہوتی ہے کس چیز پر انہیں غرور ہے. 6 کروڑ برس عبادت کرنے والا ابلیس، اور علم میں اتنا کہ فرشتوں کا استاد، جب نبی کی گستاخی کی تباہ ہو گیا ہمیشہ کے لیے. تو یہ نبی کی گستاخی کر کے کس غرور میں مبتلا ہے. ادب ضروری ہے، تعظیم ضروری ہے، اور ان کے مقام و مرتبے کو تسلیم کرنا ضروری ہے. وہ مقام بحث نہیں ہے، وہ مقام ادب ہے. قال اسجد.
ابلیس لعین نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں؟ لمن خلقت طینا، جسے تو نے، طین کے معنی ہے مٹی، طینا جسے تو نے مٹی سے بنایا۔ اس نے کہا میں آگ سے بنا، آگ افضل ہے، مٹی ادنا ہے، تو میں آگ ہو کر مٹی کو سجدہ کیسے کروں؟ یہاں اس نے عقل کو دخل دیا، اور یہ بھی ابلیس کے واقعے میں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ عقل کو دخل نہ دیں، رب کے فرمان پر عمل کریں۔ جب رب کا حکم ہے تو بات ہی ختم ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ جب آدمی رب کی نافرمانی کرتا ہے تو عقل چلی جاتی ہے۔ ابلیس لعین کا یہ کہنا کہ آگ مٹی سے افضل ہے، یہ بات بھی غلط ہے، اس لیے کہ دیکھیں آگ مٹی کو نہیں جلا سکتی، جتنی بھی آگ ہو مٹی نہیں جلتی، لیکن مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ آگ جو ہے وہ شہروں کو برباد کر دیتی ہے، اور مٹی سے شہر آباد ہو جاتے ہیں، تو اس لیے مٹی افضل ہے، آگ کے مقابلے میں مٹی افضل ہے۔ تو عقل اس کی چلی گئی، اللہ کے حکم کے مقابلے میں جو عقل استعمال کرتے ہیں وہ پھر بے وقوف ہو جاتے ہیں، تو اس کی عقل چلی گئی اور آگ کو افضل سمجھنے لگا۔ آج ہمارے جو مسلمان کہلانے والے بعض بھائی ہیں کہ شریعت کے ہر حکم کو وہ اپنی عقل پر رکھتے ہیں، یا ہماری بعض بہنیں ہیں تو آپ دیکھیں وہ کتنی بے عقلی کرتے ہیں، کتنی بے عقلی کرتے ہیں۔ جب شریعت حکم دے کہ چہرے کا پردہ ضروری ہے تو ہماری بہنوں کو سمجھ نہیں آتا، لیکن جب حکومت کہے کہ ماسک لگانا ضروری ہے تو سمجھ میں آئے یا نہ آئے لگانا پڑے گا۔ ایئرپورٹ پہ جائیں، فلائٹ میں جائیں، سانس لینا مشکل ہوتا ہے ماسک کے اندر۔ مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ ماسک کیوں لگاتے ہیں، حالانکہ ماسک میں اتنا بڑا نقصان ہے کہ آپ کے پھیپھڑے کمزور ہو جاتے ہیں، اور جو مسلسل ماسک لگاتا ہے وہ کورونا کا جلدی متاثر ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے پھیپھڑے کمزور ہو جاتے ہیں۔ جو ہم گندی ہوا اپنے منہ سے نکالتے ہیں، ناک سے نکالتے ہیں، وہ ماسک ٹکرا کر دوبارہ ہمارے پیٹ میں جا رہی ہے۔ جو جراثیم ہمارے سانس میں نکل رہے ہیں وہ ماسک پہ لگ رہے ہیں، پھر دوبارہ ہمارے جسم میں جا رہے ہیں۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ماسک کے اندر سانس لینے کے جو سوراخ ہیں وہ اتنے بڑے ہیں کہ اس میں سے ہزاروں کورونا کے وائرس جا بھی سکتے ہیں اور آ بھی سکتے ہیں۔ فائدہ کیا ہے ماسک لگانے کا؟ کوئی ایک ڈاکٹر ثابت کر کے دکھائے کہ ماسک یہ اتنا پاورفل ہے کہ کورونا کے وائرس کو روک سکتا ہے۔ نہیں روک سکتا، کیونکہ کورونا کا وائرس اتنا چھوٹا ہے کہ یہ جو سانس لینے کے لیے باریک 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 سوراخ ہیں جو ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتے، روشنی میں رکھیں تو ماسک کے اندر آپ کو باریک سوراخ نظر آئیں گے۔ وہ ایک ایک سوراخ اتنا بڑا ہے وائرس کے لیے کہ ہزاروں وائرس گزر بھی جائیں، آ بھی جائیں، تو ماسک لگانے کا فائدہ کیا ہے؟ ماسک اصل میں بنا کیوں ہے؟ اس لیے بنا ہے کہ جس کو چھینکیں آتی ہوں، جس کو چھینکیں آتی ہوں، تو ماسک اگر آپ کے چہرے پر ہے تو چھینک کے ذرات کسی پر اڑیں گے نہیں، یہ فائدہ ہے۔ یا گرد و غبار ہے تو اس سے ماسک بچاتا ہے۔ تو یہ ماسک بنے ہیں، آپ بتائیے کوئی ماسک کے ڈبے پہ لکھا ہے کہ کورونا وائرس کو روکتا ہے؟ کوئی نہیں روکتا۔ لیکن یہ ساری سائنس، آپ کی عقل ایک طرف ہے، جب آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کو وہ دلائل نہیں سنیں گے۔ آپ اگر دبئی جاتے ہیں تو دلائل نہیں سنتے، فوراً جرمانہ کر دیتے ہیں ہزاروں درہم کا۔ تو اب ہماری سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، بھئی حکم میں پہن لیتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہو تو اللہ کا حکم جو ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ یہ تو ایمان ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم دیا وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اگر ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو یہ ہماری سمجھ کا قصور ہے۔ ابو داؤد شریف میں
کتاب الجہاد میں ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ لکھا کہ غزوہ احد میں ان کے بیٹے شہید ہو گئے. انہیں اطلاع ملی کہ آپ کے بیٹے شہید ہو گئے تو دوڑی دوڑی میدان جہاد میں آئیں. غزوہ احد پہنچی تو آپ نے پورا پردہ کیا تھا اور اس حال میں آئیں کہ منقبہ تھیں، یعنی آپ نے اپنے چہرے کو نقاب سے چھپایا ہوا تھا. کسی جاننے والے صحابی نے پہچان لیا کیونکہ وہ بار بار کہہ رہی تھی میرا بیٹا کدھر ہے، مجھے اس کی میت دیکھنی ہے، اس کی لاش دیکھنی ہے. تو انہوں نے سوال کیا کہ بیٹا آپ کا دنیا سے چلا گیا، شہید ہو گیا، اس عالم میں تو ماؤں کے ہوش اڑ جاتے ہیں، اتنی پریشانی ہوتی ہے، اس پریشانی کے عالم میں بھی آپ شرعی پردہ کر کے چہرے پر نقاب لگا کے آ رہی ہیں. تو آپ نے جواب کتنا پیارا دیا. آپ نے فرمایا میں نے بیٹا کھویا ہے، شرم و حیا نہیں کھوئی. میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، شرم و حیا نہیں کھوئی. تو اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے اس میں ہمارے لیے بہتری ہے، کنفرم بہتری ہے، اور یہ ماننا فرض ہے، ہمارے لیے فائدہ ہے. لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں جی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، جی وہ نقاب لگاتے ہیں تو سانس کی گھٹن ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. لیکن جب ایسے ممالک میں جاتے ہیں جہاں ماسک کی پابندی ہے تو سانس جتنا بھی آپ کا گھٹے کچھ بھی ہو، وہاں جب 5,000 درہم جرمانہ ہے تو ہر کوئی لگانے کے لیے مجبور ہے. اگر ہم شریعت پر عمل کرتے تو یہ وبا آتی ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گناہ عام ہو جائیں گے تو ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جن کے نام تمہارے باپ دادا نے سنے بھی نہیں ہوں گے. ڈینگی وائرس، تو کورونا وائرس، اس کے نام کہاں سنے تھے. ارشاد فرمایا قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، وہ بولا یعنی شیطان نے کہا ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، اے رب تو دیکھ جو یہ تو نے مجھ سے معزز رکھا. اس نے کہا اے اللہ تو نے آدم کو مجھ پر فضیلت دی. لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، تو ضرور میں اس کی اولاد کو پیس ڈالوں گا مگر تھوڑا. شیطان نے چیلنج کیا اے مالک اگر تو مجھے مہلت دے تو میں آدم علیہ السلام کی اولاد کو تباہ کر دوں گا. الا قلیلا، ہاں تھوڑے لوگ ایسے ہوں گے جو میرے قابو میں نہیں آئیں گے. قال اذهب، اللہ نے فرمایا دور ہو جا. فمن تبعک منہم، تو ان میں جو تیرا کہنا مانے گا، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو بے شک ان سب کا بدلہ جہنم ہے، بھرپور سزا جو ہے انہیں جہنم میں دی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت ہے، تجھے جتنے زور مارنے مار لے، جو میرے مخلص بندے ہیں، مخلص بندے ہیں، چنے ہوئے بندے ہیں، ان کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. دعا فرمائے اللہ ہمیں بھی چنے ہوئے بندوں میں شامل فرمائے. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اور بہکا دے ان میں سے جس پر تو قدرت پائے، بِصَوْتِكَ اپنی آواز سے بہکا. آواز سے مراد یہ ہے کہ انہیں تو کفر کی طرف بلائے گا، شرک کی طرف بلائے گا، گناہ کی طرف بلائے گا، لیکن میرے چنے ہوئے بندے تیری بات نہیں سنیں گے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ جو گانے باجے کی آواز ہے وہ شیطان کی آواز ہے. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، اور ان پر فوج چڑھا لا،
بخیلک اپنے سواروں کے ساتھ، ورجلک اور اپنے پیدل چلنے والوں کے ساتھ، یعنی پورا زور لگا لے، وشارکہم فی الاموال والاولاد اور ان کا شریک بن جا مالوں میں اور اولاد میں۔ جو مال گناہ میں استعمال ہو اس کا شریک شیطان ہے، جو مال حرام طریقے سے حاصل ہو اس کا شریک شیطان ہے۔ اسی طرح جو اولاد گناہوں کی طرف لے جائی جائے یا جو ناجائز طریقے سے حاصل ہو اس کا شریک شیطان ہے۔ وعدہم اور انہیں وعدے دے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان انہیں وعدے نہیں دیتا مگر فریب سے، شیطان کے سارے وعدے جھوٹے ہیں۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ قابو نہیں۔ جس پر اللہ کرم کرے شیطان اور اس کے سارے لشکر اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اور اللہ کا کرم کس پر ہوتا ہے؟ جو اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، جو اللہ کے نیک بندوں سے وابستہ ہوتا ہے، جو اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتا ہے، جو اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ جب دل کی گہرائیوں سے بندہ مانگے مالک مجھے نفس و شیطان کے وار سے بچا، تو اللہ ضرور مدد فرماتا ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور تیرا رب کافی ہے کام بنانے کے لیے۔ رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ، تمہارا رب وہ ہے کہ تمہارے لیے دریا میں کشتی رواں کرتا ہے۔ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی تلاش کرو۔ جب ہم گرامر پڑھتے ہیں، چاہے عربی گرامر ہو، چاہے انگلش ہو، چاہے اردو ہو، تو ایک مثال دی جاتی ہے۔ مثلا اسم کی تعریف یہ ہے، اسم اسے کہتے ہیں، ناؤن اسے کہتے ہیں۔ پاکستان یہ ایک اسم ہے، ناؤن ہے، اردو میں ہم یہ پڑھتے ہیں۔ تو ایک مثال دی جاتی ہے، اس ایک مثال کے پیچھے ہزاروں مثالیں موجود ہیں، وہ خود سمجھ لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کشتی اور بحری جہاز کا ذکر کیا اور فرمایا اس لیے ہم نے تمہیں یہ عطا کیے تاکہ تم اس پر بیٹھ کر روزی تلاش کرو۔ یہ ایک مثال ہے۔ اب ہم سوچتے جائیں اللہ تعالیٰ نے روزی کے لیے کتنے اسباب بنائے، کتنے اسباب بنائے اور کیسے کیسے ذرائع عطا فرمائے۔ اور پھر ایسے ایسے لوگ کہ جو آپ سمجھیں کہ بعض چیزیں لے کر بیٹھے ہیں، ہم انہیں دیکھ کر سوچتے ہیں کہ ان کی دکان کیسے چلتی ہوگی، لیکن جب اللہ تعالیٰ روزی دینا چاہتا ہے تو روزی کے دروازے کیسے کھل جاتے ہیں۔ ایک مارکیٹ میں آپ چلے جائیں، جو مارکیٹ جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ لوہے کے برتنوں کی ہو، پیتل کے برتنیں کی ہو، تو بندہ سوچتا ہے کہ موبائل تو خراب ہو جاتا ہے، شیشے کے برتن ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن بندہ اگر لوہے کا برتن لیتا ہے یا توا لیتا ہے وہ تو کبھی ٹوٹتا ہی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ان دکانوں پہ آپ دیکھیں رش لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزی کے سب کے اسباب مہیا کیے۔ اچھا اگر ایسا ہوتا، سب کی روزی ایک ہی کاروبار میں ہوتی تو دنیا کا نظام کیسے چلتا؟ کسی کی روزی کس میں ہے، کس کی روزی کس میں ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کام شروع کریں پہلے استخارہ کریں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ کام میرے لیے مفید ہے کہ نہیں۔ کیونکہ بعض اوقات ایک ہی کام ایک کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، دوسرے کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا۔ تو استخارے کی برکت سے انسان جان لیتا ہے کہ میری روزی اس میں لکھی ہے کہ نہیں لکھی۔ جب استخارے میں جواب آ جاتا ہے، اور جواب سے کیا مراد ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے انس، استخارے کی دعا 7 مرتبہ پڑھو، پھر اپنے دل سے پوچھو، جو تمہارے دل میں خیال آئے گا وہ رب کی طرف سے ہوگا۔ اتنا آسان ہے کہ اول آخر درود شریف پڑھیں، 7 مرتبہ دعا استخارہ پڑھ لیں، اگر بہت جلدی ہے تو 1 دفعہ پڑھ لیں، پھر دعا مانگیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو کام بہتر ہوگا وہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے ارشاد فرمایا، اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بے شک وہ تم پر مہربان ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب تمہیں دریا میں مصیبت پہنچتی ہے، دریا میں، سمندر میں جو بحری جہاز جا رہے ہوتے ہیں، وہ جب طوفان میں گھر جاتے ہیں تو اس وقت اللہ یاد آتا ہے۔ اسی طرح پلین میں جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں ہوائی جہاز میں، تو ہوائی جہاز بحری جہاز سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ بحری جہاز اگر ٹوٹ جائے تو بھی اگر تیرنا جانتا ہو تو بندہ بچ سکتا ہے، کوئی تختہ ہاتھ میں آ جائے تو تیرتے ہوئے بچ سکتا ہے، لیکن ہوائی جہاز اگر پھٹ جائے یا کچھ ہو جائے تو بچنے کے چانسز نہیں ہوتے۔ اللہ کا شکر ہے کئی دفعہ ہوائی جہاز میں سفر کیا، منزل تک پہنچ گئے، یہ رب کا فضل ہے۔ میں ایک دن ہوائی جہاز میں سفر کر رہا تھا تو ہوائی جہاز جو ہے ڈس بیلنس ہو گیا اور زوردار اس میں جھٹکا آیا، تو جھٹکا اتنا خطرناک تھا کہ سر گھومنے لگا۔ میں سوچنے لگا کہ جو ہوائی جہاز میں ہوتے ہیں اور ہوائی جہاز حادثے کا شکار ہوتا ہے تو حادثہ تو چلے، جو مومن ہے، ایمان پر ہے، اگر ہوائی جہاز کے حادثے میں انتقال کر جائے تو وہ شہید ہے، کیونکہ اوپر سے گر کر جو مرے وہ بھی شہید ہے اور جو آگ میں جل کر مرے وہ بھی شہید ہے۔ لیکن یہ جب جھٹکے آتے ہوں گے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، کیونکہ جب ہوائی جہاز وہ خراب ہوتے ہیں تو الٹے بھی ہو جاتے ہیں، جھٹکے بھی آتے ہیں۔ ایک ہلکا سا جھٹکا جو ہے وہ اتنا پریشان کن ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اس نے کرم فرمایا۔ اور ہم نے کئی دفعہ سفر کیا ہوائی جہاز میں، ریل گاڑی میں اور کاروں میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حادثات سے بچایا۔ کاروں کے حادثات بھی ہوتے ہیں، بسوں کے بھی ہوتے ہیں۔ ابھی حال ایک بس کے متعلق ہم نے سنا کہ وہ بس میں آگ لگ گئی اور جتنے مسافر تھے سب جل کے شہید ہو گئے۔ تو میں سوچنے لگا کہ ہم نے تو کئی دفعہ بسوں میں سفر کیا ہے، تو یہ رب کا فضل ہے۔ جب رب کا اتنا فضل ہے تو اسی کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے اور سچی توبہ کرنی چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا، اور جب تمہیں دریا میں، سمندر میں مصیبت پہنچتی ہے، ضل من تدعون الا ایہ، تو اس کے سوا جنہیں پوجتے ہیں سب گم ہو جاتے ہیں۔ پھر مشرکین اپنے جھوٹے خداؤں کو یاد نہیں کرتے، پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، پھر جب اللہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے، أَعْرَضْتُمْ، تو تم اللہ سے اعراض کرتے ہو۔ الحمدللہ مسلمان تو شرک نہیں کرتا، بتوں کی پوجا نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ مصیبت میں بندہ رب سے دعائیں مانگتا ہے۔ بیمار ہو تو بڑا رب کو یاد کرتا ہے، اگر ہوائی جہاز میں ہو اور حالات خراب ہو تو بڑا یاد کرتا ہے، لیکن جب عیش و عشرت میں ہوتا ہے، نعمتوں کی فراواری میں ہوتا ہے تو پھر بھول جاتا ہے، خوب گناہ کرتا ہے۔ مومن کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہر حال میں رب کا فرما بردار رہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان بڑا ناشکرا ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ میں ناشکرا نہیں ہوں، مگر قرآن و حدیث کے مطابق جو رب کا نافرمان ہے وہ ناشکرا ہے، جو گناہ کرنے والا ہے وہ ناشکری کرنے والا ہے۔
خاص طور پر نعمت کے موقع پر، خوشی کے موقع پر گناہ کرنا ناشکری ہے۔ افا امنتم ان یخسف بکم جانب البر، کیا تم اس سے نڈر ہوئے کہ وہ خشکی ہی کا کوئی کنارہ تمہارے ساتھ دھسا دے؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تم جب سفر میں ہوتے ہو اور بحری جہاز طوفان میں گھر جاتا ہے تو تمہیں رب یاد آتا ہے، لیکن کیا تمہیں یہ پتہ نہیں تمہیں گھر بیٹھے رب چاہے تو مار دے؟ اس کی قدرت سے کوئی بعید ہے؟ وہ چاہے تو تمہیں زمین کے ساتھ دھسا دے اندر، جب زلزلے آتے ہیں تو پوری پوری عمارتیں اندر چلی جاتی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا او یرسل علیکم حاصبا، یا اللہ تعالیٰ تم پر پتھروں کی بارش کرے، ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم اپنا کوئی حمایتی نہ پاؤ گے، تو سمندر میں جا کر ہی تمہاری موت آئے گی۔ ایسا نہیں ہے، رب جو چاہے کر سکتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کچھ بھی نہیں تھا، اچانک سے پتہ چلا اتنی بڑی بیماری ہے، تو بیماری اللہ کی طرف سے ہے، شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے، زندگی بھی اسی طرف سے ہے، اور موت بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ مرنا ہے ایک دن، ہمیشہ کوئی نہیں رہے گا، مگر اللہ کرے ایسا کرم ہو کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ رب ہم سے راضی ہو جائے، پھر زندہ رہیں یا موت آئے کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر رب راضی ہو، اس کے محبوب راضی ہوں، تو پھر آج موت آئے کل موت آئے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اگر رب ناراض ہو تو چاہے جتنی لمبی عمر ہو کوئی فائدہ نہیں۔ ارشاد فرمایا ام امنتم ان یعیدکم فی تارۃ اخری، یا اس سے نڈر ہوئے کہ تمہیں دوبارہ دریا میں لے جائے، دریا میں، سمندر میں دوبارہ لے جائے، دوبارہ تم کار میں بیٹھو، دوبارہ تم ریل میں بیٹھو، دوبارہ تم ہوائی جہاز میں بیٹھو۔ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا، پھر تم پر قاصفا من الریح، پھر تم پر جہاز توڑنے والی آندھی بھیجے۔ اللہ اس پر قادر ہے۔ ایک دفعہ تو بچ گئے، دوبارہ جاؤ سمندر میں اور پھر آندھی آئے وہ جو جہاز کو، کشتی کو توڑ دینے والی ہو۔ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ، تو تم کو تمہارے کفر کے سبب ڈبو دے۔ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا، پھر اپنے لیے کوئی ایسا نہ پاؤ کہ اس پر ہمارا پیچھا کرے۔ دنیا میں جب کوئی شخص کسی کو مارتا ہے تو اسے ڈر یہ ہوتا ہے کہ اس کے خاندان والے، اس کے رشتہ دار، اس کی اولاد مجھ سے انتقام لے گی، لیکن جب رب کا غضب آئے تو رب سے کوئی انتقام نہیں لے سکتا۔ جب رب غضب فرمائے تو کوئی اللہ سے تو بدلہ نہیں لے سکتا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی، بڑا خوبصورت پیدا کیا، بڑی طاقتیں عطا کی۔ اب اگر وہ اولاد آدم، آدمی اللہ کی فرما برداری کرے تو اللہ قبر و آخرت میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ان کو خشکی اور تری میں سوار کیا، ان کو خشکی اور تری میں سوار کیا، یعنی سمندروں میں، دریاؤں میں، اور اس کے علاوہ جو بری راستے ہیں، خشکی کے راستے ہیں، روڈ وغیرہ، اس پر بھی وہ سوار ہوتے ہیں۔ جب قرآن پاک نازل ہوا تو سواری کے جو ذرائع تھے وہ کشتی تھی، چھوٹے چھوٹے بحری جہاز تھے اور جانور تھے۔ اس پر حکم ہوا کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب 1400 سال کے بعد آپ دیکھیں نعمتوں میں اضافہ ہو گیا، بڑی تیز رفتار سواریاں آ گئیں، ہوائی جہاز آ گئے، بحری جہاز بڑے بڑے آ گئے۔ تو جب نعمتوں میں اضافہ ہوا تو ہم پر شکر بھی زیادہ لازم ہے۔ آگے ارشاد فرمایا
وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کو ستری چیزیں روزی دیں. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ان کو اپنی بہت مخلوق سے افضل کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کئی جانداروں سے افضل پیدا کیا. جانوروں کے مقابلے میں ہمیں عقل عطا فرمائی، طاقت عطا فرمائی. ایک جانور کو آپ لیں، مثلا گائے کو لے لیں، اس کو آسٹریلیا میں رکھیں، عرب شریف میں رکھیں، پاکستان میں رکھیں، وہ ایک ہی زبان بولے گی. مگر انسان کو کیسی صلاحیتیں ہیں کہ اگر صحیح اس کی تربیت کی جائے تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. تربیت بڑی اہم ہے. یا تربیت پر میں عرض کروں، یہ ہم عرض بھی کرتے ہیں اور اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں کہ اللہ ہم مسلمانوں کے حال پر کرم فرمائے. ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اور تعلیمی اداروں میں تربیت کا فقدان ہے. اتنی فیسیں لی جاتی ہیں لیکن اخلاق نہیں سکھائے جاتے، انہیں زندگی گزارنے کے اصول نہیں سکھائے جاتے. اسی طرح آپ دیکھیں کتنے بچے بھیک مانگتے ہیں، کتنے بچے آوارہ پھرتے ہیں. سندھ میں جا کر دیکھیں، پنجاب میں جا کر دیکھیں، اسکولوں میں بھینسیں بندھی ہوئی ہیں. تو ہم ایک ایسی قوم پیدا کر رہے ہیں جو جاہل قوم ہے، جو دین سے بھی دور ہوگی، دنیاوی تعلیم سے بھی دور ہوگی. پھر جہالت اور آوارہ گردی جو ہے انہیں دہشت گرد بنا دے گی. تو جس طرح ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر ہونی چاہیے، قوم کے بچوں کی تعلیم کی فکر ہونی چاہیے. یہودی، عیسائی، قادیانی دنیا بھر میں یتیم خانے بنا رہے ہیں، اور یتیم خانے بنا کر ہمارے بچوں کو جو در بدر پھر رہے ہیں ان کو وہ بدعقیدہ یا کافر بنا رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یتیم خانے بھی ہوں، ادارے بھی ہوں، ایسے مدارس بھی ہوں اور ایسے اسکول کالج بھی ہوں کہ ہمارا کوئی بھی بچہ، خصوصاً پاکستانی بچہ، آوارہ گردی نہ کرے، بلکہ ایسی تربیت ہو کہ وہ اسلام کا عظیم مجاہد بنے. اگر یہ ہماری قوم 25 سال یا 30 سال کوشش کر لے تو ہماری جو نئی نسل آئے گی وہ اسلام کی مجاہد ہوگی، اور پھر انشاءاللہ تعالی انقلاب بہت جلدی آئے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اللہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے نئی نسل کو عاشق رسول بنا دیا. بڑے بڑے علماء کی تقاریر نے وہ کام نہیں کیا جو امیر المجاہدین کی 3 منٹ کے کلپ نے انسان کے ذہن کو بدل دیا. یہ ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کی ولایت ہے. ضرورت اس بات کی کہ ان کلپس کو ہم بھی سنیں، یاد کریں، اپنے بچوں کو سنائیں اور اس کی پیغام کو عام کریں. وہ نوجوان کہ جو موبائل پر پتہ نہیں کیا دیکھتے تھے، آج عالم یہ ہے کہ وہ امیر المجاہدین کے کلپ سنتے ہیں اور عشق رسول میں آنسو بہاتے ہیں. کل میں ایک جگہ پر برسی میں گیا تو وہاں بھی میں نے یہی واقعہ سنا، اور اس سے پہلے چند دن پہلے گیا تھا تو وہاں بھی یہی سنا. کل گیا تو وہ صاحب کہنے لگے کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کی برسی ہے. اور چند دن پہلے گیا تھا تو کہا کہ جی میری والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کی برسی ہے. دونوں کا قصہ ایک ہی ہے کہ امیر المجاہدین سے اتنی محبت تھی کہ جیسے ہی امیر المجاہدین کا وصال ہوا بیمار پڑ گئے غم میں. اور کل میں جہاں گیا تو وہ کہہ رہے تھے میرے والد کا انتقال بھی امیر المجاہدین کا بیان سنتے سنتے ہوا، عشق رسول میں دنیا سے گئے. تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ نے اتنا فضل فرمایا، اتنا عظیم مجاہد ہمیں عطا کیا. ان کے کلپس بھی موجود ہیں، ہم خود بھی سنیں، دوسروں کو سنائیں اور ہماری نسلوں کو
اس عشق رسول سے ہم سرشار کریں. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ. سورہ بنی اسرائیل کا 8واں رکوع اور 15ویں پارے کا بھی 8واں رکوع. اس کی جو پہلی آیت کریمہ ہے اس میں جو درس ہے وہ یہ ہے کہ انسان جسے اپنا لیڈر بناتا ہے سوچ سمجھ کے بنائے، کیونکہ آدمی اپنے لیڈر کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا. جس نے اپنا لیڈر یزید کو سمجھا وہ یزید کے ساتھ ہوگا، اور جس نے اپنا لیڈر امام حسین کو سمجھا وہ امام حسین کے ساتھ ہوگا. جس نے سلمان تاثیر کو اپنا لیڈر بنایا وہ سلمان تاثیر کے ساتھ ہوگا، اور جس نے اپنا قائد سمجھا ممتاز حسین قادری کو وہ ممتاز حسین قادری کے ساتھ ہوگا. تو بندے کو سوچنا چاہیے کہ وہ کسے اپنا پیشوا بناتا ہے، امام بناتا ہے، لیڈر بناتا ہے، کسے اپنا قائد سمجھتا ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم ہر گروہ کو اس کے امام پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، لیڈر کے ساتھ بلائیں گے. اچھوں کے لیڈر اچھے ہیں. ہم انبیاء، صحابہ، اہل بیت اور اولیاء کاملین کو اپنا قائد سمجھتے ہیں. انشاءاللہ انہی کے ساتھ کل بروز قیامت اٹھیں گے. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے سوال کیا گیا کہ آپ نے کہا قادری کر، تو چشتی بھی تو ہیں، نقش بندی بھی ہیں، سہروردی بھی ہیں، 4 سلسلے ہیں. تو اب نقش بندی کیسے پڑے اس شہر کو؟ نقش بندی کر، چشتی کر، سہروردی کر. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا یہاں قادری سے وہ مراد نہیں ہے جو تم سمجھے ہو، یہاں قادری سے مراد ہے حضور غوث اعظم کا غلام بنا. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. یا اللہ مجھے حضور غوث اعظم کا سچا پکا غلام بنا دے اور کل بروز قیامت ان کے غلاموں میں اٹھا. تو جو بھی چاہے قادری ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، یہاں مراد ہے جو حضور غوث اعظم سے سچی محبت کرنے والا ہے. اسی طرح یہ جو آپ سنتے ہیں کہ جو قادری ہوگا مرنے سے پہلے اسے توبہ ضرور نصیب ہوگی، تو وہ بھی قادری سے مراد ہے حضور غوث اعظم سے سچی محبت کرنے والا، حضور غوث اعظم کا سچا غلام. اللہ ہمیں حضور غوث اعظم کی سچی غلامی نصیب فرما. فمن اوتی کتابہ بیمینہ، تو جو اپنا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا قیامت کے دن. دنیا میں تو اعلان ہوتا ہے نا، دنیا میں اعلان ہوتا ہے. مثال کے طور پر اسکول کے اندر اگر اعلان ہوتا ہے، کالج میں اعلان ہوتا ہے کہ فلاں جو ہے فرسٹ آئے، پھر پہلے اعلان ہوتا ہے پھر رزلٹ دیا جاتا ہے. لیکن قیامت کے میدان میں جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملا یہ اس کے کامیاب ہونے کی دلیل ہے. تو جیسے ہی سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ خوشی کتنی ہوگی. اللہ اکبر. کیونکہ دنیا میں آدمی ناکام ہو جائے تو پھر محنت کر کے کامیاب ہو سکتا ہے، اگر قیامت میں ناکام ہو گیا تو پھر کامیابی کی کوئی صورت نہیں. تو وہ کتنا خوش ہوگا. دوسری بات، دنیا میں کامیاب ہو جائیں تو آگے پھر ناکامی ہو سکتی ہے، لیکن قیامت میں جو کامیاب ہو گیا ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا. فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، یہ لوگ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے، پڑھ کے سنائیں گے، لوگوں کو دکھاتے پھریں گے دیکھو میرا نامہ اعمال. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا،
اور دھاگے برابر بھی ان کا حق نہ دبایا جائے گا۔ ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کا صلہ ضرور دے گا۔ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ، آپ توبہ سے پہلے سود لیا کرتے تھے۔ آپ کا کام یہ تھا لوگوں کو قرضہ دیتے اور پھر قرض سود پر ہوتا، لوگوں سے سود وصول کرتے۔ آپ کی زوجہ آپ کو سمجھایا کرتی، دل سے آپ اس چیز کو سمجھتے وہ غلط ہے، اپنی غلطی کو تسلیم کرتے، لیکن یہ عادت آپ کی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ گھر میں آئے تو زوجہ نے کہا کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، تو آپ ایک شخص کے پاس گئے جس سے آپ قرضہ مانگتے تھے، اس سے کہا سود دو، تو اس نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو اس کے گھر میں جو آٹا تھا وہ آٹا اٹھا لیا۔ پھر دوسرے کے پاس گئے سود مانگنے کے لیے، اس نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو اس کے گھر میں گوشت تھا وہ اٹھا کے لے آئے اور بیوی کو دیا اور کہا پکاؤ۔ بیوی نے جب سالن بنایا، جب سالن بن گیا اس نے ڈھکنا ہٹایا تو حضرت حبیب اجمی کو بلایا اور کہا دیکھیں اسے۔ جب دیکھا تو وہ پورا گوشت جو ہے بدبودار ہو چکا تھا اور خون ہو چکا تھا۔ زوجہ نے کہا دیکھیں یہ جو آپ سود لیتے ہیں اس کی نحوست سامنے ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ بہت سے لوگ توبہ کرتے ہیں، بار بار توبہ کرتے ہیں، لیکن آپ نے جب توبہ کی تو اللہ نے آپ کو استقامت عطا فرمائی اور آپ ولی کامل بن گئے۔ اب ولی کامل بن گئے تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ پوری زندگی میں نے اللہ کی عبادت نہیں کی، اب میرے پاس وقت کم ہے، تو آپ جنگل میں چلے جاتے ہو، پورا پورا دن پوری رات عبادت کرتے اور ہفتے کے بعد گھر آتے، کبھی 3 دن کے بعد گھر آتے۔ تو ایک دن زوجہ نے کہا کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں مزدوری کے لیے، تو میں 2-4 دن مزدوری کرتا ہوں پھر ہمیں انشاءاللہ مل جائے گا۔ تو آپ گئے اور 3 دن کے بعد پھر آئے، تو بیوی نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے گھر میں کھانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا میں نے جس کی مزدوری کی ہے وہ بہت کریم ہے، بہت دے گا، چلو میں دوبارہ جاتا ہوں مزدوری پر۔ پھر چلے گئے، واپس آئے تو گھر جو ہے خوشبو سے مہک رہا تھا اور کھانے پینے کی اشیاء کے ڈھیر لگے تھے۔ کہا کون دے گیا؟ کہا کوئی آ کر دے گیا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ حبیب اجمی کو کہنا مزدوری جاری رکھے، ہم اسے اور اچھا دیں گے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ اس واقعے میں جو درس ہے وہ درس یہ ہے کہ یہ تو اللہ کے ولی ہیں، توکل ہے، ہمیں تو یہ حکم ہے کہ ہم روزی کمائیں، محنت کریں، مشقت کریں، لیکن جو ہم نیک کام کرتے ہیں اس کا صلہ لوگوں سے طلب نہ کریں۔ لوگ کیا دیں گے، اس کا صلہ ہم طلب کریں اللہ تعالیٰ سے، اور جب اللہ دے گا تو بے حساب دے گا۔ ایک نعت خواں ہیں، وہ مجھے کہنے لگے کہ میں جب بیان سے فارغ ہوا تو مجھے کہنے لگے آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ میں ان کی گاڑی میں بیٹھا تو انہوں نے کہا یہ میں نے 40 لاکھ روپے کی گاڑی خریدی ہے اور اب اس کی ویلیو 45 لاکھ ہو گئی ہے، میں چاہ رہا ہوں وہ گاڑی خرید لوں۔ ایک انہوں نے نام لیا، وہ 55 لاکھ کی ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں، مجھے خرید لینی چاہیے؟ تو میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا کہ اس طرح آپ ہر دفعہ گاڑیاں بدلیں گے تو نظر لگ سکتی ہے، اب ٹھیک ہے گاڑی اچھی ہے، بہترین ہے، آپ چلائیں۔ پھر انہوں نے اپنی بات بتائی، کہا کہ مجھے بچپن سے نعت پڑھنے کا شوق ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ایک لوگوں کی تھنکنگ ہے، وہ سوچ یہ ہے کہ جو مہنگا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ اچھا ہے اور جو اسکول مہنگا ہے وہ اچھا ہے۔ جہاں فیس کم ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ایسے ہی ہوگا۔
تو ایسے ہی جو نعت خواں مہنگا ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں یہ بہت اچھا نعت خواں ہے. تو کہا کہ مجھے شروع سے یہ سکھایا گیا کہ نعت رسول اللہ کے لیے پڑھنی ہے، لوگوں سے فیس نہیں مانگنی. تو میں فیس کوئی بھی نہیں مانگتا، میں فی سبیل اللہ جاتا ہوں، اور اگر کوئی نذرانہ دے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حضور کی طرف سے تحفہ ہے، اسے رکھ لیتا ہوں، لیکن میں فیس کا مطالبہ نہیں کرتا، اپنا کوئی وقت میں طے نہیں کرتا، فی سبیل اللہ پڑھنے کے لیے جاتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں 1 گھنٹہ ہم پڑھیں گے، 1 گھنٹے کا اجارہ اتنا کر لیں، اتنے پیسے چاہیے جناب، 20,000 30,000 40,000. لیکن کہا اس کا ظاہری نقصان کیا ہوتا ہے؟ ظاہری نقصان یہ ہوتا ہے جب میں فیس نہیں لیتا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فالتو ہے، مجھے کوئی ویلیو نہیں دیتے، اسٹیج پر بٹھا کے رکھتے ہیں، پڑھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں دیتے. اگر دیتے بھی ہیں تو کہتے ہیں جناب آپ 1 نعت پڑھ لیں، بس جلدی ہے 1 نعت پڑھ لیں. اور جو 25,000 ہزار روپے مانگتے ہیں، وقت طے کرتے ہیں، ان کو ٹائم پر اسپیکر بھی دیتے ہیں، ان کو عزت بھی دیتے ہیں، لفافہ بھی دیتے ہیں، مان بھی دیتے ہیں. تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ مجھے لوگوں کی طرف سے عزت بھی نہیں چاہیے، نہ لفافہ چاہیے، نہ مان چاہیے. مجھے نعت پڑھائے یا نہ پڑھائے، بس میری تو خواہش ہے میرے محبوب خوش ہو جائیں. تو کہتے ہیں کہ ایسا کئی دفعہ ہوا کہ جو ایسے نعت خواں جن کی آواز مجھ سے بھی اچھی نہیں ہے، ان کو 25,000 ہزار روپے دے رہے ہیں، اور مجھے جو ہے وہ نعت ہی نہیں پڑھنے دے رہے. لیکن جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعتیں پڑھی تو حضور نے مجھے اتنا دیا. اس نے کہا میرا لاہور میں کاروبار ہے، ملتان میں ہے، فیصل آباد میں ہے، کراچی میں ہے، میں کبھی 1 مہینے میں 2 کروڑ روپے کما لیتا ہوں. تو اب وہ مجھے کہنے لگے کہ اگر میں لفافے مانگتا تو مجھے بتائیے لوگ کتنا دے سکتے تھے؟ 1 مہینے میں 2 کروڑ کون دے سکتا ہے؟ مگر کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا سچا ہمارا نہیں. تو جب بھی نیک کام کریں، اچھا کام کریں، تو کسی سے معاوضے کی امید نہ ہو، بس یہ ہو کہ اللہ اور اس کے حبیب راضی ہو جائیں. جو چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے، اللہ اور اس کے حبیب کے دربار سے چاہیے. باقی لوگوں سے اگر ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو، لوگوں سے اجرت کی تمنا ہو تو لوگ کیا دے دیں گے؟ پھر کل بروز قیامت یہ کہا جائے گا تو نے یہ کام کیا اس لیے کہ لوگ تجھے یہ دیں، لوگ دے چکے، اب جا ان سے صلہ لے، میرے دربار میں تو کیوں آیا؟ فرمایا جائے گا نا میرے دربار میں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 بندوں کو کل بروز قیامت سب سے پہلے کھڑا کیا جائے. ایک قرآن کا قاری ہوگا، ایک شہید ہوگا، اور ایک سخی ہوگا. تینوں سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تیری نعمتیں دی، تو نے کیا کیا؟ تو سخی کہے گا مالک میں نے دن رات تیری راہ میں مال خرچ کیا. شہید کہے گا مالک میں نے تیری راہ میں اپنی جان دے دی. قاری کہے گا اے مالک میں دن رات قرآن پڑھتا رہا، قرآن سکھاتا رہا. اللہ فرمائے گا تم نے جھوٹ بولا، تو نے سخاوت اس لیے نہیں کی میرے لیے بلکہ اس لیے کہ لوگ تجھے سخی کہیں. تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں. تو نے جان کا نذرانہ اس لیے دیا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں. لوگ کہہ چکے میرے دربار میں تمہارے لیے کوئی صلہ نہیں. تو صلہ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے دربار کی طرف توجہ کرنی. تو ارشاد فرمایا وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، دھاگے برابر بھی ان کا حق نہ دبایا جائے گا. یعنی جس نے اللہ سے صلہ لینا ہے اور اللہ کے لیے کام کیا، اللہ دنیا میں بھی نوازے گا، قبر و آخرت میں بھی نوازے گا. لوگوں کا کیا ہے؟ اگر دنیا ساری کسی کی مرید بن جائے، ساری دنیا ہاتھ چومتی ہو، لیکن اللہ ناراض ہو تو لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ لوگ کیا دے سکتے ہیں اور کیا لے سکتے ہیں؟ سارے دنیا کے ڈاکٹر مل جائیں، دوائی دیں، اللہ شفا نہ دینا چاہے تو کوئی شفا دے سکتا ہے؟ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، اور جو اس زندگی میں اندھا ہو، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى،
وہ آخرت میں اندھا ہے، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور بھی زیادہ گمراہ۔ اندھے سے ایک مراد تو یہ ہے کہ جو دل کا اندھا ہے، جو حق کو نہیں دیکھ سکتا، وہ قیامت کے دن تباہی اور بربادی میں ہوگا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اور وہ تو قریب تھا کہ تمہیں کچھ لغزش دیتے ہماری وحی سے جو ہم نے تم کو بھیجی، کہ تم ہماری طرف کچھ اور نسبت کر دو۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور ایسا ہوتا تو وہ تم کو اپنا گہرا دوست بنا لیتے۔ یعنی مراد یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کوئی اور پہاڑ بھی ہوتا تو کافروں نے اتنا زور مارا کہ وہ ہٹ جاتا، اللہ نے اپنے محبوب کو وہ مقام و مرتبہ دیا، کافر پورا زور وہ لگا چکے، وہ حضور کو حق سے ہٹا نہ سکے۔ اللہ تعالی حضور کے صدقے میں ہمیں بھی حق پر استقامت عطا فرما۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا جھکتے۔ اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اور ایسا ہوتا تو ہم تم کو دونی عمر اور دو چند موت کا مزہ دیتے۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، تو تم ہمارے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پاتے۔ اس میں درس یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اگر ہم نیکی پر استقامت پذیر ہو سکتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے ہو سکتے ہیں۔ میرے استاد محترم امیر المجاہدین اکثر فرمایا کرتے، میں نے زندگی میں بڑوں کو گرتے ہوئے دیکھا ہے، ایمان بڑوں کے برباد ہوتے ہوئے دیکھے، ایک لمحے میں انسان بدل جاتا ہے، پتہ نہیں ہوتا۔ تو فرماتے یہ دعا مانگا کرو، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی۔ یعنی اے اللہ ہمیں حق کو حق سمجھنے کی توفیق دے اور حق کی پیروی کی توفیق دے، باطل کو باطل سمجھنے کی توفیق دے اور باطل سے بچنے کی توفیق دے۔ اے اللہ چیزوں کی حقیقتیں ہم پر ظاہر فرما۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، اور بے شک قریب تھا کہ وہ تمہیں اس زمین سے کھسکا دیں، کہ تمہیں اس سے باہر کر دیں۔ یعنی کافر پورا زور لگاتے تھے کہ آپ کو وہ شہید کر دیں، ان کا زور پورا تھا، مگر اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ اگر یہ کافر کرتے تو تباہ ہو جاتے، اللہ کا عذاب فوراً آ جاتا۔ وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور ایسا ہوتا تو وہ آپ کے پیچھے نہ ٹھہرتے مگر تھوڑا۔ یعنی اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے تو ہلاک و برباد ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو محفوظ رکھا اور کافروں کو ڈھیل دی۔ کافر کچھ ایمان لائے، کچھ ایمان نہ لائے، ان کی نسلیں ایمان لے آئیں۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، دستور ان کا جو ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے، کہ ہمیشہ یہ طریقہ چلا آ رہا ہے، جب بھی قوم نے نبیوں کو شہید کیا وہ تباہ و برباد ہو گئیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور آپ کے آنے کے بعد کافروں پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو محفوظ رکھا تاکہ
کافر ہلاک نہ ہوں، کیونکہ اگر وہ شہید کر دیتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہوتے، تو دنیا کے سارے کافر ایک لمحے میں ہلاک ہو جاتے۔ اللہ نے کرم فرمایا، آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو سارے کافروں نے انکار کیا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس وقت تک 1,24,000 کم و بیش صحابہ تھے، یعنی 1,24,000 افراد ایمان لے آئے، اور پھر یہ بڑھتے گئے، آج جو ہے تقریباً 170 کروڑ مسلمان ہیں، اور دن بدن لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور امام مہدی جہاد کریں گے، امام مہدی کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مل کر کافروں سے جہاد کریں گے، تو اس وقت 7 سال 7 ایئر جہاد ہوگا۔ اس کے بعد پوری دنیا میں صرف مسلمان ہوں گے، اور پوری دنیا میں مسلمان کتنے سال رہیں گے؟ 500 سال۔ تو یہ سب برکتیں ہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور تم ہمارا قانون بدلتا نہ پاؤ گے کہ جب بھی کسی قوم نے نبی کو نقصان پہنچایا، قانون قدرت یہ ہے کہ اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے جو محبوب کے سچے غلام ہیں ان کی بھی حفاظت فرمائی۔ قیامت تک دین قائم رہے گا، اور جو دین کی خدمت کرنے والے ہیں، اب امیر المجاہدین کو دیکھیں، کتنی دشمنان اسلام ایجنسیوں نے اپنے لوگ بھیجے۔ ان کو گولی مارنا آسان تھا، کیونکہ نہ آپ سیکورٹی گارڈ رکھتے تھے اور نہ عوام سے دور ہوتے تھے، دھرنوں میں بھی عوام کے درمیان بیٹھتے تھے، لیکن اتنی کوشش کے باوجود وہ حملہ نہیں کر سکے۔ ہاں، جب آپ نے یہ مشن پورا کیا اور یہ ساری ذمہ داری اپنے شہزادے کو سونپ دی، حافظ سعد فرماتے ہیں کہ وصال سے پہلے میرے والد نے مجھے ایک ایک بات بتائی اور کہا بیٹا اب یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ پھر آپ کا وصال ہو گیا، یعنی گویا کہ اپنی پوری ذمہ داری پوری کر کے پھر اس دنیا سے آپ تشریف لے گئے۔ اور کسی نے خواب میں دیکھا اور کہا کہ بابا جی آپ نے اپنے بیٹے کو تنہا چھوڑ دیا، چلے گئے۔ جب حافظ سعد جیل میں تھے، جب حالات بڑے خراب تھے، تو خواب میں اس سے فرمایا یہ تمہاری بھول ہے، میں ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا ہوں اور میرے مشوروں سے وہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ دین جو ہے تا قیامت قائم و دائم رہے گا، کوئی اس دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، دین کی خدمت کرنے والے پیدا ہوتے رہیں گے۔ دعا فرمائیں یا اللہ ہمیں بھی دین کے خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبداللہ ما ضاق امر اللہ و فرجہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین۔ اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اے کریم مالک و مولا، اے پروردگار، اے اللہ ہماری جھولیوں کو مرادوں سے بھر دے۔ یا اللہ ہم درس قرآن پاک کرتے ہیں، سنتے ہیں، اے مالک ہمارے سینے کو نور قرآن سے روشن کر دے، ہماری برائیاں ہم سے دور فرما، ہمارے عیوب ہم سے دور فرما، گناہوں کی عادتیں ہم سے دور فرما، دنیا اور آخرت میں یا اللہ ہمیں کامیاب فرما۔ اے مالک تیری توفیق کے بغیر ہم کوئی نیکی نہیں کر سکتے،
ہمیں توفیق عطا فرما، گناہوں سے دوری عطا فرما، اے مالک دنیا میں، قبر میں، آخرت میں کامیاب فرما۔ ہم نے اپنی زندگی کا نقصان کیا، یا اللہ اب جو زندگی باقی ہے تیری و تیرے محبوب کی رضا میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری مدد فرما، بار بار مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بغداد معلیٰ، نجف اشرف، کربلا شریف، عراق شریف، شام شریف اور دیگر مقدس مقامات کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ ہر سال حج مقبول مبرور، بار بار عمرہ مقبول نصیب فرما۔ یا اللہ ہر سال رمضان المبارک میں عمرہ مقبول نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر وقت تیری فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک جتنے دعا میں شامل ہیں، جو یہاں پر ہیں، جو آن لائن ہیں، سب کی مشکلات آسان فرما، سب کی مصیبتیں، آفتیں، بلائیں، بیماریاں، وبائیں دور فرما۔ یا اللہ جو بیماریاں ہم میں ظاہر ہیں وہ بھی دور فرما، جو چھپی ہوئی ہیں وہ بھی دور فرما، جو آنے والی ہیں وہ آنے سے پہلے دور فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ اے مالک ہمارے بچے، ہماری بچیاں جو بے رشتہ ہیں انہیں نیک صالح اچھے رشتے نصیب فرما۔ اے مالک جن